کہ انسان کا صرف توحید میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کا تفصیلی علم جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کبھی بھی انسان کے لیے شرک کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے، اس کی بھی دلیل ہے۔ فتح مکہ ہوا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ایک جنگ ہوئی، بتائیے، جنگ حنین۔ اس جنگ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جا رہے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جس فتح مکہ ہوا تھا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، توحید میں داخل ہو گئے تھے۔ توحید میں داخل ہو گئے تھے کون؟ صحابہ اکرام توحید میں داخل ہو گئے تھے نا۔ فتح مکہ کے وقت توحید میں داخل ہو گئے۔ حنین جنگ کے لیے جا رہے، راستے میں ایک درخت کو دیکھا۔ درخت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط۔ کیونکہ زمانے جاہلیت میں اور شرک میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو راستے میں اپنا ایک درخت بنا لیتے تھے۔ اس درخت کے پاس کیا کرتے تھے؟ اپنی تلواریں لٹکا کر کے تبرک حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر کے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے، انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول جیسے کفار قریش کے لیے ذات انواط ایک برکت حاصل کرنے کے لیے درخت ہے، ویسے ہمارے لیے بھی اس کو ذات انواط بنائیے۔ کون گزارش کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام گزارش کر رہے ہیں۔ کیوں گزارش کر رہے ہیں؟ کیونکہ توحید میں تو داخل ہو گئے تھے، توحید کا تفصیلی علم انہیں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ایسی ہی گزارش ہے جیسی گزارش قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ بنو اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں، اجعل لنا، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے فرعونیوں کے لیے معبود ہے، تاکہ ہم بھی جو ہے سامنے معبود کو دیکھ کر کے عبادت کر سکیں۔ اعوذ باللہ۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، میں پہلے سوال پہ ہوں ابھی۔ پہلا سوال کیا ہے ہمارا؟ ہم توحید کیوں جانیں؟ توحید ہم اس لیے جانیں کیونکہ ہم توحید میں داخل ہوئے ہیں، اجمالی طور پر داخل ہوئے ہیں۔ مفصل توحید کا علم جاننا اور شرک کے بارے میں متنبہ رہنا ہر مسلمان کا فریضہ۔ ہاں بھائی، کیوں؟ کیونکہ توحید کی ضرورت ہر سانس میں ہے، ہر گھڑی میں ہمیں توحید کی ضرورت ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے معلوم توحید؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک نماز چھوڑ دیے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ایک گھڑی کے لیے، ایک 10 سیکنڈ کے لیے ہم نے یہ عقیدہ دل میں لایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ اور بھی ہے، 10 سیکنڈ کے لیے دل سے یہ عقیدہ ہم نے لا لیا۔ کیا لا لیا؟ کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یا کم از کم اتنا عقیدہ لا لیے کہ اس کائنات کو پوری اللہ نے پیدا کیا، بس یہ چھوٹا ذرہ جو ہے فلاں نے پیدا کیا، اس کا خالق فلاں ہے۔ توبہ نہیں کیے، رجوع نہیں ہوئے، اسی پر ہماری وفات ہو گئی، کہاں جائیں گے؟ پکا ہے، جہنم جائیں گے، پکا ہے۔ کھانا ہم نے ایک دن نہیں کھایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ روزہ ہم ایک نہیں رکھے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرض روزہ، فرض نماز بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا۔ میں بول رہا ہوں اگر نہیں پڑھے، وفات ہو گئی، گناہ بھی اگر اس کا ہو گیا، تو آخر میں کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے۔ تو یہ توحید کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ ہمیں اس توحید کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بھی اگر ہم اس سے چوکنا نہیں رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے توحید چلے گئی، تو سمجھ جائیں ہماری وفات اگر اسی پر ہو گئی، ختم۔
وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسنام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. اللہ اکبر.